ہم حسینیت کا پرچم اٹھائے ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں۔ جو لوگ جو مسلمان بھارت میں یہ تکلیف کے ظلم کے مظاہرے دیکھ کر ذہنی طور پر ذرا الجھن کا شکار ہیں، کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا تم بھول گئے خندق، جنگ خندق میں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت کو؟ جب وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو تیر مارا اور جب آپ شہید ہو گئے تو وحشی نے آپ کا سینہ چاک دیا، پورا سینہ کھول دیا، کلیجہ نکالا، جا کر ہندا کو دیا تو ہندا نے آپ کے کلیجے کو چبایا، واپس خندق کے میدان میں آئی اور حضرت حمزہ سید الشہداء کے کان اور ناک اور پیر کو کاٹا، ناک کے زیور بنائے، کان کے زیور بنا کر مکے میں گئی۔ یاد رکھو امیر حمزہ کی شہادت کو، کیا تم بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، دندان مبارک شہید ہوئے احد میں؟ کیا تمہاری تکلیف اس سے بڑھ کے تکلیف ہماری تکلیف نہیں؟ کیا تم بھول گئے مکے کا صحن ہے اور جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی جا رہی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ طائف کا سفر ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جاتے ہیں تو گھیر لیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ بتاؤ 1400 سال میں کچھ بدلا؟ جب بھی نعرے لگا رہے تھے، جب بھی پتھر برسائے، آج بھی نعرے لگا رہے ہیں، آج بھی پتھر برسا رہے ہیں۔ اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتھر برسائے کہ آقا دو عالم کو اپنے خون میں، جسم مبارک خون میں بھر گیا، نالین مبارک چپک گئی خون سے۔ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ حضرت بلال کے بارے معلوم، جو نوجوان آج پریشان ہیں یہ نظارے دیکھ کر کہ بلڈوزر آیا توڑ دیا، یہ کرا، ہمت رکھو، یقیناً ظلم ہو رہا ہے، مگر بلال کی، حضرت بلال کی اس داستان کو یاد رکھو کہ مکہ ہے، مکے کی وادی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور بچوں کے ہاتھ میں رسی دی گئی کہ گھسیٹتے جاؤ، بلال کو لے کر جاؤ۔ کون بلال؟ گلے میں رسی ہے اور پورے مکے کی وادی میں بچوں سے کہا جا رہا ہے امیہ بن خلف کہ گھسیٹو ان کو، گھسیٹو ان کو۔ گرمی کے دن میں حضرت بلال کو امیہ گرم گرم ریت پر لٹاتا، گرم گرم پتھر رکھ دیتا اور ان سے کہتا کہ مانو لات اور عزا کو، چھوڑ دو اسلام کو۔ تو کیا کہتے حضرت بلال؟ احد احد احد، میں لات اور عزا کو نہیں مانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں گا اور محمد رسول اللہ۔ پھر ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ بلال سے تکلیف کو دور کر دے۔ دوسرے دن صدیق اکبر نے اپنا، ان کا غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس کا نام خستاس تھا، نام یاد رکھو، فلم سٹاروں کے گانے بہت یاد ہیں۔
اور خستاس کی قیمت حضرت بلال سے کئی گنا زیادہ تھی. انہوں نے امیہ سے کہا اس کو رکھ, بلال مجھے دے دے, بلال مجھے دے دے. بلال کو لے لیا. کیا تم جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, زنیرہ ایک خاتون تھی, اتنا مارا اس کو, اتنا مارا صرف اسلام قبول کرنے پر کہ آنکھ کی بینائی چلے گئی. تو ابو جہل بولا اے زنیرہ دیکھ, لات اور عزا نے تیری بینائی لے لی. تو اس نیک بخت بہادر خاتون نے کیا کہا, سنو میری ماں اور بہنوں, اس نے کہا کہ لات اور عزا کچھ نہیں کر سکتے, کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ میری بینائی واپس آ جائے گی. صبح میں زنیرہ کی بینائی واپس آ گئی, واپس آ گئی. تو یہ پورے مشرک بولے نہیں نہیں, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے. زنیرہ کی قربانی کو یاد رکھو. حضرت خباب بن الحارث کون تھے معلوم؟ لوہے کا کپڑے پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا. کیا تم بھول جاؤ گے ان قربانیوں کو, ان تکالیف کو؟ کیا تم بھول جاؤ گے مسلمانوں بھارت کے شیخ بن ابی طالب میں؟ نوجوانوں تم کو معلوم شیخ بن ابی طالب کیا ہے؟ معلوم آپ کو؟ معلوم آپ کو شیخ بن ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا. مکے کی ایک وادی میں چھوڑ دیا گیا کہ بنو ہاشم کا کوئی اپنی مکے کو نہیں آئے گا. 3 سال 3 years محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بن ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا. پتے کھاتے تھے, آج ہم حلیم کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی پتے کھاتے تھے, پتے کھاتے تھے, پتے. پانی مل گیا تو مل گیا. 3 سال. آج کھرگون میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کرو. ظالموں, تم نے کوشش کر لی 1400 سال پہلے, تم اس وقت کامیاب نہیں ہوئے, ابھی بھی نہیں ہوگے انشاءاللہ. آج کھرگون میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو, دکانوں سے کچھ مت خریدو. کیا تم رزاق ہو؟ کیا تمہارے بائیکاٹ سے اللہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ ہاں کم ہو جائے گی, مگر مجھے رزق تو اللہ دینے والا ہے, وہ رزاق ہے. 3 سال جب ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر ان مشرکین مکہ سے کہیے کہ جو معاہدہ جو لکھ کر لگا دیے تھے مکے کے اندر اور اس کو مقفل کر دیے تھے, ان سے کہنا کہ وہ جو لکھے تھے نوٹس, جیسا آج کھرگون کی دیواروں میں لکھ دیا گیا مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو, ان سے کچھ مت خریدو. جب وہ لکھا گیا تھا اس میں اللہ کا نام بھی لکھا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ جا کر ان سے کہیے کہ دیمک نے سب کھا گئی سوا اللہ کے نام کا. 3 سال سماجی بائیکاٹ. کیا تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے فاروق اعظم کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے ذوالنورین کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے شیر خدا کی شہادت کو؟ وہ علی جو اللہ کا شیر ہے, جس کو دیکھنا عبادت, ان کی شہادت کو. کیا تم بھول گئے کہ تمہارا دین جو تم کو ملا ہے, عمار بن یاسر کو, یاسر بن عمار کو
اگر تمہارے سامنے تمہاری ماں کو مارا جاتا تو تمہارا خون کھولتا نہیں کھولتا. حضرت عمار کے سامنے ان کی ماں کو مارا گیا. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مارا. تم کو معلوم میری ماں اور بہنوں، اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس نے دی؟ مرد نے نہیں دی، عورت نے دی. اس کا نام حضرت سمیہ. بیٹے کے سامنے ماں کو مار دیا گیا. حضرت عمار کو آگ سے جلایا جا رہا تھا، آقا سامنے سے گئے، رحمت اللہ عالمین نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ جیسے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی اس طرح اس پر بھی ٹھنڈی ہو جا. اس کے بعد سے آگ سے عذاب دینے کی کوشش کی گئی، ان کو عذاب نہیں ملتا تھا. وہ اپنا کپڑا اٹھا کر دکھاتے اپنی پیٹھ پر داغ تھے، داغ آگ کے. کیا تم امام حسین کی شہادت بھول گئے؟ کیا تم کربلا بھول گئے؟ کیا تم اہل بیت کی قربانی کو بھول گئے؟ کیا تم علی اکبر علی اصغر کی قربانی کو بھول گئے؟ کیا تم مسلم بن عقیل کی قربانی کو بھول گئے؟ کیا تم قاسم بن حسن کی قربانی کو بھول گئے؟ نہیں، ہمیں یاد ہے. یاد رکھو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلے پست نہ ہو، ہمتوں کو بلند رکھو. اگر کل اسد الدین اویسی بھی مر جائے گا، اور مروں گا ایک دن، مگر تم مایوس نہیں ہونا. تم بولنا کہ ہاں یہ دیوانہ کہتا تھا. اس دیوانے نے کہا تھا کہ میری لاش کو دیکھ کر بھی اپنے ہمتوں کو بلند رکھنا اور طے کرنا کہ کل ہمارا ہوگا، کل ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مکہ مسجد بنانے والے، چار مینار بنانے والے، قطب مینار بنانے والے، تاج محل بنانے والے، قلعہ گولکنڈہ بنانے والے، لال قلعہ بنانے والے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ چومحلہ بنانے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ سب زمین میں ہے نا، سب زمین میں. آج وقت کا فرعون، آج وقت کا نمرود یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دبا دوں گا، کچل دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ہمت ہارنے والوں سے نہیں ہیں. ہم صبر کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے. ہم کمر بستہ رہیں گے نا؟ اپنی ہمت کو بلند رکھیں گے نا؟ صبر کریں گے، مگر صبر کر کے میدان نہیں چھوڑنا. امام حسین نے ظلم کے خاتمے کے لیے، حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے، امام حسین نے اپنی گردن کٹا دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا. تاریخ امام حسین کو یاد رکھتی ہے. تاریخ علی اکبر اور علی اصغر کو یاد رکھتی ہے. تاریخ عباس علمبردار کو یاد رکھتی ہے. تاریخ ملعون یزید کو یاد نہیں رکھتی. تاریخ ظالم نمرود اور فرعون کو یاد نہیں رکھتی. ہم حسینیت کا پرچم اٹھائے ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں. تم نے دکانیں توڑی، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا بدلہ لے گا. تم نے ہمارا روزگار چھین لیا، اللہ رزاق ہے، اللہ تم سے تمہارا اقتدار چھین لے گا. تم نے ہم کو مارا، انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا.